پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ 100 انڈیکس پہلی بار 1,37,000 کی تاریخی سطح بھی عبور کر گیا۔ مارکیٹ میں زبردست تیزی، ٹریڈنگ کے آغاز پر 932 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,37,435 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ، آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ آئی ایم ایف نے پروگرام کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت کا چینی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور۔ چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی پر تمام ڈیوٹیز معاف کر دی تھیں۔ چینی درآمد کی بولی جمع کرانے کی آخری تاریخ 18 جولائی مقرر ہے۔ باغوں کا شہر آج بھی بھیگا بھیگا، لاہور میں وقفے سے بارش۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں برکھا رود، چشتیاں، میاوالی اور بورے والا میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی چاروں صوبوں میں 17 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کراچی میں 18 سے 20 جولائی تک برسات کا امکان۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر بارش میں ڈوب گیا۔ حیدرآباد سٹی میں 2 گھنٹوں میں 94 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اہم شاہراہیں ٹھنڈی سڑک، اسٹیشن روڈ، چاندی روڈ پر پانی جمع۔ طوفانی بارش کے بعد نکاسیاب کا عمل جاری۔ کمشنر ہاؤس حیدرآباد کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا۔ اسٹیشن روڈ پر تالاب کا منظر، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں مزید بارش کا امکان ہے۔ بدین میں طوفانی بارش سے متعدد کچے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ ماتلی، ٹھٹا اور سجاول میں بھی طوفانی بارش، حادثات میں 3 افراد جاں بحق۔ حیدرآباد میں کلاؤڈ برسٹ کی خبروں پر میئر کاشف شوروں کی تردید، کہا نکاسیاب کے لیے ہنگامی اقدامات پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ معاشی صورتحال، قومی اور داخلی سلامتی سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بیجنگ میں ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس۔ چین کے صدر کی وزرائے خارجہ سے ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ چینی صدر نے ایس سی او کے رکن ممالک کو علاقائی تعاون پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی چینی صدر سے ملاقات میں علاقائی امن پر گفتگو۔ پاکستان نے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک ایران تعلقات اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ایران کے سپریم